انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کیے بیٹھا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، جو صبح کی سنتے ہیں اس کا جو مسئلہ ہے وہ بخاری مسلم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اقامت شروع ہو جائے تو کوئی نفل کوئی سنت ادا نہ کی جائے، فرض نماز میں شریک ہوا جائے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد صبح کی سنتوں کا یہ احکامات ہے کہ جب سورج نکلے تو تب سنتیں ادا کریں، جب سورج نکلے تب سنتیں ادا کریں۔ اور اکثر یہ مولوی حضرات ہیں، انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ تب تک مسجد میں رہا جائے اور مسجد میں رہیں اور جب سورج نکلے پھر سنتیں ادا کر کے گھر میں۔ نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں ہے۔ اگر ویسے مسجد میں بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ذکر اذکار کریں۔ اور اگر اس لیے سے نہ بیٹھیں کہ نہیں سنتے پڑھ کے جانی ہے اور پھر گھر جانا، نہیں میرے بھائی ایسے نہیں ہے۔ آپ گھر بھی آ سکتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے وقت بھی آپ سنتے ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا یہ کہنا کہ نہیں مسجد میں بیٹھنا ہے اس سورج نکلنے تک پھر پڑھ کے، نہیں ایسے نہیں ہے میرے بھائی۔ اور مشکات کے مطابق آپ نماز کے فوراً بعد بھی سنتے پڑھ سکتے ہیں، صبح کی نماز کے فوراً بعد بھی، کہ یہ روایت ضعیف روایت ہے۔ اور ابن حبان کی جو روایت ہے نا، ابن حبان کی جو روایت ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تو ایک صحابی وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری صبح کی سنتیں رہ گئی تھیں وہ میں اب پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ فرض کے بعد اب پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جائے، خاموش ہو، کچھ نہیں کہا، یعنی کہ آپ فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور افضل یہ ہے کہ آپ سورج نکلے تب پڑھیں، اور لیکن انتظار میں بیٹھے رہنا سورج کے مسجد میں، ویسے ذکر اذکار کرنا بالکل ٹھیک ہے، آپ گھر میں آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، زور کی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس مسئلے کے ساتھ ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اہتمام تو یہ ہو کہ نماز سے پہلے سنتے پڑھے، ٹائم پہ بندہ مسجد میں جائے یا جہاں بھی نماز پڑھے سنتے ادا، اس کے بڑے فضائل ہیں میرے بھائی۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں بڑی تنگی ہے، بڑے فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح کی سنتیں اور فرض کے درمیان یہ وظیفہ کیا کرو۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ آپ فرمایا یہ 100 دفعہ پڑھا کرو، ایک تسبیح کیا کرو، زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایسے۔ صبح کی سنتیں پڑھنے کے اور فرض سے پہلے یہ تسبیح وہ اس نے یہ عمل شروع کیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وارے نیارے ہو گئے، میرے گھر میں خوشحالی آ گئی اور تنگی میرے گھر سے دور چلی۔ تو یہ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور اکثر یہ صبح کی سنتیں یہ دیکھا ہے ہم نے کہ وہ فرض نماز کھڑی ہوتی ہے اور ہمارے دوست اکثر بھائی وہ اپنا سنتے نیت لیتے ہیں آگے، اور ایک رکعت فرض کی ایک رکعت رہ جاتی ہے۔ میرے بھائی ایسے نہیں، پہلے فرض ہے۔ بخاری مسلم کے مطابق اگر اقامت شروع ہوگی کوئی سنت نہیں کوئی نفل نہیں، پہلے فرض ادا کریں اور سنتے بعد میں ادا کریں، ٹھیک ہے میرے بھائی دوست، یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ اکثر اور کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، فرض میں ایسے کرتے ہیں کہ فرض کی ایک رکعت ہوگی نا صبح کی یا ظہر کی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، وہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ اسے نیتی نماز نہیں تھی اور 2 رکعتیں جلدی جلدی پڑھ کے تیسری رکعت میں مولوی صاحب کے ساتھ شریک ہو گیا، نماز اسی نماز میں۔ نہیں میرے بھائی ایسے بھی نہیں،
وہ پڑھنے کا اور طریقہ ہے. اور جب اقامت شروع ہو جائے نا تب کوئی سنت نہیں آپ نے پڑھنی, کوئی آپ نے نفل نہیں پڑھنا. نماز کی بات صبح کی نماز کے وقت زیادہ ہوتا ہے ایسے, اور اکثر وہ مولوی صاحب امام صاحب فرض نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں, وہ جلدی جلدی پیچھے نیت لیتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں کرنا, یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو بخاری مسلم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت شروع ہو جائے, تکبیر شروع ہو جائے, تکبیر اولا, تو کوئی نماز نہ پڑھے, فرض نماز میں شریک ہو. اور صبح کی نماز کے فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہو سنتے, اور سورج نکلنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہو. اور اس میں یہ آپ کہیں کہ سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھنا ہے یا انتظار کرنا ہے, ایسے نہیں ہے. ویسے اگر آپ نے بیٹھنا ہے, ذکر اذکار کرنا ہے, اپنی تلاوت کرنی ہے, تو آپ کر سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, سارا دن بھی بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اس نیت سے بیٹھنا کہ نہیں سورج نکلے گا, پابندی ہے, پابندی نہیں ہے. آپ گھر آ کے جب سورج نکلے تب بھی پڑھ سکتے ہیں, زور کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں سبھی. تو یہ مسئلہ تھا. اللہ جل شان مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت, سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق, اس کائنات کا ایک خالق ہے, اس کا کوئی شریک نہیں.